الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سلسلہ نقشبندیہ کی اسباق کی ابتدا لطائف سے ہوتی ہے۔ 5 عالم امر کے لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفی، اور 2 عالم خلق کے لطائف ہیں: نفس اور قالبیہ۔ ان 7 لطائف پر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے کچھ باطنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لطیف قلب کا سبق کرنے سے شہوات پہ قابو آ جاتا ہے، دائرہ شریعت کے اندر آ جاتے ہیں۔ لطیف روح پر سبق کرنے سے غصہ قابو میں آ جاتا ہے۔ لطیف سر پر ذکر کرنے سے بخل پہ قابو آ جاتا ہے۔ لطیف خفی پر ذکر کرنے سے حرص اور حسد ختم ہو جاتا ہے، اور لطیف اخفا پر سبق کرنے سے عجب، تکبر، خود پسندی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں مہلکات میں سے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں بار اس کا تجربہ کیا۔ کسی نے کہا کہ میرا غصہ قابو میں نہیں ہوتا، ہم نے کہا کہ بھئی آپ لطیف روح پر سبق کریں۔ الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد خود انہوں نے بتایا کہ اب میری طبیعت میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ گھر والے حیران ہوتے ہیں کہ آپ پہلے کیا تھے، اب کیا ہو گئے ہیں۔ کچھ نوجوان تھے جو نفسانی شیطانی محبتوں میں الجھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو لطیف قلب کا سبق بتایا کہ کثرت سے کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جان چھڑا دی۔ سو کہ بیرون ملک میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میری بیٹی ایک غلط عقیدے کے بندے سے شادی کرنے کو تیار ہے، اور وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ان ملکوں کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ زبردستی کر بھی نہیں سکتے۔ تو ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی۔ ہم نے ان کو پھر یہی کہا، بھئی آپ بیٹھ رہیے آرام سے۔ ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو اس نے سمجھا بجھا کے توبہ کے کلمات پڑھوا دیے۔ ہم نے اس بچی کو کہا کہ بھئی یہ پہلا سبق ہے، اگر اس سبق کو آپ کریں گی تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو اس سے انکار کرے کہ میں یہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ ہم نے کہا کہ بھئی ذرا زیادہ کرو، فائدہ ہوگا۔ اس نے زیادہ کرنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے بعد اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے اس بندے سے شادی نہیں کرنی۔ تو آنکھوں سے ہم نے دیکھا، تجربہ کیا کہ واقعی ان لطائف پر سبق کرنے سے یہ بیماریاں انسان کے اندر سے کم ہو جاتی ہیں۔ حسد کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وہ جب تکبر کی جڑ اکھڑ جاتی ہے انسان کے اندر سے، عاجزی آ جاتی ہے۔ اگر اور کوئی فائدہ نہ ہوتا، صرف یہی فائدہ ہوتا ان اسباق پہ سبق کرنے کا، تو یہ بھی بہت تھا۔ تو پہلے 5 سبق کرنے سے 5 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر مزید 2 سبق جو ہیں ان کے کرنے سے انسان کے نفس کے اندر بھی مزید اصلاح پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان 7 لطائف کے بعد پھر ہمارے ہاں تحلیل کا سبق ہے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ 2 طرح کا سبق ہے، ایک
لا الہ الا اللہ کا سبق ہے سانس بند کر کے۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے، ان کا نام تھا خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بخارا سے 18 کلومیٹر فاصلے پہ غیدوان شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کا طریقہ سکھایا تھا، تو اس کے عجیب برکتیں ہیں، عجیب اس کے اثرات ہیں۔ ایک اثر اس کا یہ ہے کہ اگر اس حبس دم کے سبق کو خوب کیا جائے تو انسان کے لطائف میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک حرارت محسوس ہوتی ہے، ایک گرمی محسوس ہوتی ہے۔ محبت تو ہے ایمان والوں کو، اس کی حرارت نہیں ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ جو ہم راکھ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں نا، کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جذبہ نہیں ہوتا، تہجد میں اٹھنے کا وہ شوق نہیں ہوتا، تلاوت کا وہ مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ کہ یہ اندر کی انگیٹھیاں بالکل ٹھنڈی ہیں۔ دل کے مے خانے مے مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ وہ یہ نئی ایسی مے آ گئی ہے کہ جس نے سب لطائف کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کو گرمانے کا طریقہ یہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر تحلیل لسانی بھی ہے، زبان سے پڑھنا۔ تحلیل کے اسباق میں پھر انسان کے اندر جو ما سوا کا انقطاع ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی لطائف کا سبق کرنے سے انسان کے اندر سے بیماریاں نکل جاتی ہیں، اور تحلیل کا سبق کرنے سے جو ما سوا کی گرفتاری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اس سے جس سے اللہ کے لیے محبت ہو، نفسانی محبتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان مستغرق ہو جاتا ہے اس ذکر کے اندر، استغراق کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی یہ تو اپنے سے بھی بیگانہ ہو گیا، وہی حال ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، تو اس کا ایک دوست تھا، یہ اس کے ساتھ خوب اچھا بیٹھتا اٹھتا تھا، کھانا پینا ایک تھا، ہم نوالا ہم پیالہ تھے۔ تو جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی تو اس نے کہا ہم سے یہ گیا، اب شادی کے بعد کون وہاں جا کے بیٹھے گا، گھر میں وقت گزارے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کے ہاں بیٹا ہوا، تو جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا یہ اپنے آپ سے بھی گیا۔ اس لیے کہ اولاد ہونے کے بعد بندے کو اپنی خبر نہیں رہتی، اولاد کی فکر ہوتی ہے، 24 گھنٹے اولاد کی فکر۔ تو اسی طرح یہ ایسے اسباق ہیں تحلیل کے کہ انسان کو اپنے آپ کی بھی سدھ نہیں رہتی، اللہ کی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مجنو بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے مجنو 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 بلانے کی کوشش کی، وہ اس نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا اچھا اب مجھے خیال آیا کہ بولے گا، تو آیا اور کان کے قریب کہتا ہے لیلا لیلا، تو مجنو نے فوراً آنکھ کھولی، کون ہے بھائی، کس کا نام لے رہے ہو؟ تو وہی حال سالک کا ہو جاتا ہے کہ بس اس کو لیلا ہی کا خیال ہوتا ہے، اللہ ہی کا خیال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہوتا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ دن رات وہی خیال، وہی دھیان۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جو سبق ہے
وہ فنا کا سبق ہے، فنا فی اللہ کا سبق ہے۔ 10واں سبق اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے اس کو فنائیت کا سبق کہا ہے۔ اس میں پھر سالک کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، بس اللہ 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 اللہ، ہر چیز کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھیان جم جاتا ہے۔ اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ تو پہلے 10 اسباق کرنے سے گویا انسان کے اندر سے جو گناہوں کے اثرات تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور نیکی آ جاتی ہے، اور ماں سوا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ پہلے 10 اسباق ہیں۔ اور اگر اس کو الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو پہلے 7 اسباق کے کرنے سے انسان کی زندگی فتویٰ میں آ جاتی ہے۔ فتویٰ سے مراد کیا کہ بیعت ہونے سے پہلے تو یہ گناہ، وہ گناہ، فلاں گناہ، خلاف شرع کام کرتا تھا۔ اب وہ جو خلاف شرع گناہ کا کام کرتا تھا نا، وہ ذکر لطائف کا کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، دھوکہ ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی فتویٰ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب تحلیل کا سبق کرتا ہے تو زندگی تقویٰ پہ آ جاتی ہے، تقویٰ پہ آ جاتی ہے۔ یہ گناہ کے موقعوں سے بھی بچتا ہے، اور مخلوق سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میرا تو دل ہی ٹھنڈا ہو گیا، بس وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ التجافی اندار الغرور، یہ کیفیت آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اپنی، کہ دنیا کی باتوں محفلوں میں دل نہیں جڑتا، آخرت کی طرف دھیان رہتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے انسان اس کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے 10 اسباق کے اثرات تھے، کل اس کی تفصیل کر دی گئی۔ اس کے بعد 11 سبق سے لے کے 15 سبق تک یہ جو 5 سبق کا سیٹ ہے، اس میں انسان کے اندر ایک اور کیفیت آتی ہے۔ پہلا سبق ہے 11واں تجلیات افعالیہ کا۔ تو تجلیات افعالیہ کا سبق کرنے سے انسان کے دل میں یقین آ جاتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی پتہ بھی ان کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کا یقین بھی تو دل میں ہونا چاہیے نا۔ اس کا یقین بڑا ضروری ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔ وہ چاہتے ہیں تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہیں وہ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں نا کہ عصا اژدہا بن گیا تھا، پھر اژدہا پھر عصا بن گیا تھا، اس میں یہی سبق دیا گیا تھا کہ ہم نفع والی چیز کو نقصان والی میں بدل دیتے ہیں، نقصان والی چیز کو نفع والی میں بدل دیتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، دودھ نفع دینے والی چیز ہے، ایک آدمی دودھ پیتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، مر جاتا ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو کیوں مرا، کہتے ہیں جی وہ دودھ کی وجہ سے مرا۔ بھائی دودھ سے تو زندگی ملتی ہے، دودھ سے تو انسان کو گروتھ ملتی ہے، وہ تو زندگی ملنے کا سبب ہے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں زندگی ملنے کا سبب ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اسی کو موت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی چیزوں میں جو اثرات چاہتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ یقین اس 11ویں
سبق پہ آتا ہے. پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نظر مخلوق سے ہٹ جاتی ہے. کوئی بندہ آ کے تعریف کرتا ہے نا تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ تعریف کر رہا ہے، نہیں، وہ سوچتا ہے اللہ تعالی اس کے زبان سے تعریف کروا رہے ہیں. کوئی مخالفت کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالی اس کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں. نظر اللہ ہی پہ جاتی ہے کیونکہ نظام جو وہی چلا رہا ہے. تو جب نظام وہ چلا رہا ہے تو مخلوق سے کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں رہتا، امیدیں ہی ٹوٹ جاتی ہیں مخلوق سے. ساری امیدیں صرف اللہ کے ساتھ جو جڑنی ہوتی ہیں. اس سبق پر وہ کیفیت آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کچھ نقصان ہو جائے تو انسان کو غم نہیں ہوتا، کچھ مل جائے تو انسان کو ضرورت سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی. وہ حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت وہ آپ کا جو تجارتی سامان لانے والا جہاز تھا وہ ڈوب گیا. ہمیں الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد بندہ آیا، حضرت ابھی خبر آئی وہ بچ گیا، ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا، کنارے سے لگ گیا. ہمیں الحمدللہ. اب جو بندہ وہاں تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور بچنے پہ بھی ہے. تو پھر حضرت نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی تو میں نے اپنے دل پر غور کیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں تھا. میں نے کہا الحمدللہ. جب تم نے بچنے کی خبر دی میں نے اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھا تو اس میں کوئی خوشی نہیں تھی. میں نے کہا الحمدللہ. تو نہ خوشی ہوتی ہے نہ اس پر غم ہوتا ہے. دل کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے. یہ سبق جتنا پکا ہوگا نا تو مخلوق سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ آج تو بندہ کہتا ہے فلاں نے یہ کیا، فلاں میری ٹانگ کھینچ رہا ہے، فلاں میرا مخالف ہے، فلاں میرا راستہ بند کر رہا ہے، فلاں نے یہ کر دیا. اس سبق کو کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو کسی سے نہ گلا نہ شکوہ. تو یہ کیسا عجیب سبق ہے. اس سبق کو کرنے سے انسان میں توکل آ جاتی ہے. ہر معاملے میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا، توکل آ جاتی ہے. ایک دفعہ شیطان ملعون کہیں جا رہا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، تو اپنے جال لے کے تو کسی نے پوچھا کہ بدبخت کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بس میں جا رہا ہوں. اس نے کہا تمہاری ہڈیاں کیوں نکلی ہوئی ہیں؟ کہنے لگے کچھ لوگ ہیں میری نہیں چلنے دیتے، ان کے غم کی وجہ سے میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں. اس نے کہا وہ کون سے ہیں؟ کہنے لگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وہ لے گیا تو ایک بزرگ تھے جو کپڑا بناتے تھے اور لمبے لمبے دھاگے تھے. شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی، ہے ہی گدھا، شکل بھی اس نے گدھے والی اپنا لی. تو وہ بھاگا ہوا آیا اور آ کے اس نے نا ٹانگ مار کے سارے دھاگے توڑ دیے. تو جب اس نے یہ حرکت کی تو وہ بزرگ اٹھے اور بسم اللہ پڑھ کے دھاگے کو جوڑ لگا دیتے تھے، گانٹھ باندھ دیتے تھے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسرے کو دھاگا، تیسرا جوڑا، سارے دھاگے جوڑ دیے. تو شیطان بڑا حیران کہ اتنا کچھ کر کے بھی زبان سے نہ کوئی برا لفظ کہا، نہ گالی نکالی، نہ غصے میں آئے. پھر دوبارہ اس نے یہی کیا. ان بزرگوں نے دوبارہ ایسے کیا، بسم اللہ پڑھتے جوڑ لگا دیتے. تو اس آدمی کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، نہ یہ بندہ غصے میں آتا ہے نہ کوئی بات خلاف شریعت کرتا ہے، میرا اس پہ کوئی دو ہی نہیں چلتا. وہ بزرگ جو ہیں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس 11ویں سبق پر تھے.
وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے دھاگے گدھے نے نہیں توڑے، اللہ نے اس سے توڑوائے ہیں، تو ان کو غصہ ہی نہیں تھا کسی بات کا۔ رضا بر قضا، اس کی کیفیت اس سبق میں حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بزرگ کے حالات زندگی لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی، برات جانے والی تھی، تو وہ گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، تو بیوی آئی، اس نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو، میں آپ کو اٹھا دیتی ہوں، آپ کیوں پھریں؟ کہنے لگے کہ میں کفن تلاش کر رہا ہوں۔ کہیں شادی کا موقع ہے اور آپ کفن تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں مجھے کل میں الہام ہوا کہ جو میرا بیٹا جس کی شادی ہونے والی ہے نا، اس کی ابھی وفات ہو جائے گی۔ ابھی میاں بیوی یہ بات کر رہے تھے کہ باہر سے بندہ آیا کہ جی دلہا گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تھا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، موت ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ظاہر میں اس کی شادی ہے، برات جانے والی ہے، اور ان کو الہام ہوا، اور ایسے راضی برضا کفن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس سبق پہ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور چونکہ نظر اللہ کی ذات پہ رہتی ہے نا، پھر اللہ کی مدد بھی اترتی ہے ہر معاملے میں۔ چونکہ نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے نا، تو پھر مدد بھی اتنی زیادہ اترتی ہے۔ یہ سبق 11واں سبق بہت فائدہ مند سبق ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس سبق کو کر کے انسان کو توکل کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی اسباق پھر اس توکل کو اور زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں۔ پھر جو 16واں سبق ہے وہ معیت کا سبق ہے۔ معیت کے سبق میں انسان کو اللہ تعالی کی معیت کا استحضار شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں علمی طور پہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، مگر اس کو ذوق تو حاصل نہیں ہے نا کہ اللہ ہر وقت ساتھ محسوس ہو۔ تو اس سبق کو کرنے سے وہ کیفیت مل جاتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب محسوس کرتا ہے تو پھر گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا، اور جب محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہیں تو پھر نماز میں احسان کی کیفیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ 15 سبق جو ہیں یہ ہمارے پرانے جو سلسلے کے اسباق تھے وہ 15 ہی تھے، 16 ہی تھے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے پھر 16 سے لے کے 35 تک کے اسباق اور آگے بڑھا دیے، مگر وہ کمالات کے اسباق ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 16 سبق کرنے سے انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب اسباق کیفیات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔